تو آج کی جو ہماری کہانی ہے نا، وہ ایک بہت ہی دلچسپ تاریخی واقعے کے بارے میں ہے۔ ایک ایسی ملاقات جہاں ایک بہت گہرا، بہت بڑا فلسفیانہ سوال پوچھا گیا، اور اس کا جواب ایک بالکل معمولی روزمرہ کی چیز میں چھپا ہوا تھا۔ جی ہاں، سوال یہی ہے کہ آخر ایک عام سا انڈا اتنی بڑی، اتنی گہری حقیقت کو کیسے ثابت کر سکتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو اس پوری بحث کو غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ تو آئیے اس دلیل کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو اس واقعے میں دو اہم شخصیت ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک ہیں ابو شاکر دیسان، جو مادیت پر یقین رکھتے تھے، اور دوسری طرف ہیں امام صادق، ایک جانی مانی علمی شخصیت۔ ابو شاکر نے سیدھا سیدھا چیلنج کر دیا، کہا میرے لیے خدا کے وجود کو ثابت کرو، بالکل دو ٹوک، بے باک انداز میں۔ اور بس یہیں سے ساری گفتگو کا آغاز ہوا۔ یہ کوئی معمولی سوال نہیں تھا، بلکہ یہ سیدھا بحث کے مرکز پر ایک وار تھا۔ تو اب دیکھیں کہ امام نے اس چیلنج کا جواب کیسے دیا۔ انہوں نے کوئی لمبی چوڑی فلسفیانہ بحث نہیں کی، بلکہ پاس ہی کھیلتے ایک بچے سے ایک انڈا لیا اور کہا کہ میری دلیل یہ ہے۔ کتنا غیر متوقع تھا یہ! امام نے اپنی بات یہاں سے شروع کی۔ انہوں نے انڈے کے باہری سخت خول کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ دیکھو، یہ ایک مضبوط قلعے کی طرح ہے، ایک ایسا قلعہ جو اپنے اندر موجود نازک چیزوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر وہ دلیل کو ایک قدم اور آگے لے گئے، کہا کہ اس قلعے کی دیوار یعنی خول کے ٹھیک نیچے دیکھو، ایک اور پتلی سی نازک چھلی موجود ہے، مطلب حفاظت کا ایک اور لیول، ایک اور طے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس جھلی کے اندر دو بالکل الگ الگ مایا ہیں، ایک زردی جیسے پگھلا ہوا سونا، اور دوسری سفیدی جیسے پگھلی ہوئی چاندی۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں، لیکن آپس میں کبھی نہیں ملتے۔ یہاں آ کر بات صرف انڈے کی ساخت تک محدود نہیں رہتی، اب بحث اس کے اندر چھپے ہوئے امکانات کی طرف جاتی ہے، یعنی زندگی اور تخلیق کے اس معمہ کی طرف جو اس خول کے اندر بند ہے۔ ذرا سوچئے، اس انڈے کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ اس میں سے نکلنے والا چوزا نر ہوگا یا مادہ۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو باہر کی دنیا سے بالکل پوشیدہ ہے۔ اور پھر جب وہ ننھی سی جان اس خول کو توڑ کر باہر آتی ہے تو اس کے پروں پر کتنے خوبصورت، کتنے پیچیدہ رنگ ہوتے ہیں، بالکل کسی ماہر مصور کے شاہکار کی طرح۔ کیا یہ سب کچھ بس خود بخود ہو سکتا ہے؟ تو آئیے ان نکات کو ایک بار پھر ذہن میں تازہ کرتے ہیں۔ ایک مضبوط کلا یعنی خول، اس کے اندر دو الگ الگ سیال، سونا اور چاندی، پھر اس میں چھپی زندگی کی نامعلوم جنس، اور آخر میں اس سے نکلنے والی مخلوق کے حیرت انگیز رنگ۔ یہ سب مل کر ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ نظام بناتے ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ سارے مشاہدات ابو شاکر کے سامنے رکھے جا رہے تھے، اور یہ سب ایک ہی حتمی اور بہت طاقتور سوال کی طرف لے جا رہے تھے۔ اب نتیجہ اخذ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اور پھر امام نے وہ سوال پوچھا جو اس پوری دلیل کا نچوڑ تھا۔ انہوں نے کہا، کیا اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ اس انڈے کا ایک سوچنے والا اور حکمت والا خالق ہونا چاہیے؟ یہ سوال سیدھا ابو شاکر کے لیے تھا، ایک دعوت کہ جو کچھ دیکھا، جو کچھ سمجھا، اس کی بنیاد پر اب ایک نتیجے پر پہنچو۔ یہ سوال سننے کے بعد ابو شاکر خاموش ہو گئے، وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ کہانی میں یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ اس سوال کا وزن اور اس کا اثر سب اس خاموشی میں قید تھا۔ اور پھر وہ خاموشی ٹوٹی، اور جو جواب آیا وہ اس پوری بحث کا سب سے گہرا نتیجہ تھا۔ ابو شاکر نے صرف خالق کے وجود کا اقرار ہی نہیں کیا، بلکہ اس کی عظمت کی گواہی بھی دی۔ یہ ایک مکمل تبدیلی تھی۔ اب اگر ہم اس تمثیل سے نکل کر ایک بڑے کینوس پر دیکھیں تو یہ منطق صرف ایک انڈے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دلیل تو کائنات کی ہر تخلیق پر لاگو ہوتی ہے۔ اور آخر میں اس کہانی کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ اس دنیا کی ہر شے، چاہے وہ ایک ایٹم ہو یا ایک خلیہ، اپنے پیچیدہ ڈیزائن اور ساخت کے ذریعے اپنے بنانے والے کے وجود کی دلیل ہے۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو ایک چھوٹے سے انڈے سے شروع ہو کر پوری کائنات پر محیط ہے۔